قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام مل کے پڑھیے ذرا، صلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس وقت میری اور آپ کی قسمت کو اللہ نے چمکا دیا ہے، اور یہ گالوں پہ بہتے ہوئے آنسو، یہ تڑپتے ہوئے دل، اور یہ دلوں میں اٹھتے ہوئے محبت اور پیار کے طوفان، اس بات کی علامت ہے کہ ادھر سے نظر کرم ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ وہی کرتا ہے جیسا تم اس کے بارے میں سوچتے ہو۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے اس وقت کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے تو یہ سچ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس وقت کی بہاریں، اس وقت کا کرم ساری زندگی، بلکہ قبر میں بھی اور انشاءاللہ حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ لمحے امر ہو رہے ہیں۔ انسان غلطی اور خطا سے بنا ہے، غلطیاں اور خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب ایسی رحمتوں کے وقت آتے ہیں تو اللہ انسان کی ہر خطا بھول جاتا ہے، اس کا ہر جرم بھلا دیا جاتا ہے، اس کی ہر غلطی فراموش کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ رحمتوں کے آگے غلطیوں کا کیا تصور۔ جب رحمتیں عروج پہ ہوں تو پھر کون دیکھتا ہے کہ کیا غلطی کی ہے۔ تو کس قدر کرم ہے، کس قدر فضل ہے میرے اور آپ پہ اس وقت، اور نیچے ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، نہ جانے آج کس کے لیے ہم سب قبول ہونے والے ہیں، اور پتہ نہیں کون ہے جس کا آنسو قبول ہوگا، جس کے دل کی دھڑکنیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کون ہے جس کے وجود مسعود سے آج کی ہماری پوری مجلس اللہ کے ہاں قبولیت کی اعلیٰ درجوں پہ جانے والی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرم اس وقت موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے نا جی؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، کوئی شک نہیں، اس وقت کوئی یہ شک نہیں ہے کہ کرم موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کتنا لے جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور فضل اتنا ہے جیسے سمندروں کے سمندر، سمندروں کے بھی سمندر۔ اب تم سمندر کے آگے چمچ لے کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تمہارا قصور ہے۔ سمندر کے آگے تم پانی کا کنٹینر لے کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تمہاری اپنی کوشش ہے۔ سمندر تمہیں چمچ کے مطابق دے دے گا، اور سمندر تیرا پانی کا کنٹینر بھی بھر دے گا۔ ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، اور اس بات سے ہم ساری زندگی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں کہ ہم جب رحمتیں لینے کا وقت ہوتا ہے اور کرم لوٹنے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری سوچیں ہی سیدھی نہیں ہو پاتی، ہمارے خیالات ہی اس وقت کہیں اور گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بدنصیبی ہے جو عوام کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے اللہ والوں میں اور عوام میں یہی فرق دیکھا ہے۔ 24 سال ہو گئے، بس اتنا فرق ہے۔ یہ لوگ لمحوں کو کیش کروانا جانتے ہیں، یعنی انہوں نے لمحوں کے اندر سے
اللہ کا فضل نچوڑ لینا ہوتا ہے. انہیں یہ گر آ جاتا ہے کہ کس وقت اللہ سے کھینچ کے کرم لے لینا ہے. عوام کو یہ نہیں پتا ہوتا اور وہ ساری زندگی عوام رہ جاتی ہے. جس کو ان راتوں یا ان لمحوں سے کھینچنا آ گیا اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے. بس اتنا فرق ہے. لہذا یہ سیکھیے انشاءاللہ. بولیے ذرا سارے اس کو سیکھیے. آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے آپ. سیکھیے. اس وقت یہ کرم مانگیے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، آپ میرے دل کی بات سمجھ رہے ہیں. آپ وہ سمجھیے. تربیت گر سیکھیے کہ کس لفظ سے کیا کھینچنا ہے، کس برکت سے کیا لینا ہے، دھیان کدھر رکھنا ہے، اپنی سوچ کا زاویہ کیا لے کے بنانا ہے. چمچ لے کے کھڑا ہونا ہے یا کنٹینر لے کے، یہ تمہارے اوپر ہے. اللہ کی رحمت کسی کے لیے پابند نہیں. وہ اپنے کرم سے جب نوازتا ہے تو اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی. تو آئیے، میں جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور اللہ کرے میں وہ سمجھا پاؤں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اور آج کی رات کی برکتیں شامل حال ہیں. امید ہے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے گا انشاءاللہ، اور ہماری عقلیں آج ایک نیا سبق لے کے جائیں گی انشاءاللہ. آپ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. دھیان کیجئے. یہ قرآن کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کو اللہ نے 2 بار نازل فرمایا. یعنی یہ قرآن میں 2 بار لکھی گئی. اور قرآن کی ایک آیت اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک آیت ہی کافی ہے. اس قدر قرآن کی آیت میں نور ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ اس کا دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہوتا. لیکن اللہ جب کسی آیت کو دوبارہ دہرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذرا اور دھیان سے سنے اور غور کرے اس کے اوپر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سنیے، سورہ علم نشرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ذرا بول دو، سارے بولیے. ہر مشکل کے ساتھ. کافی تھا، آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک 5ویں کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. آسان اردو ہے. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کافی تھا، لیکن پھر کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مولا یہ 2 بار کیوں؟ کہا اس لیے ہو سکتا ہے پہلی بار تیرا دھیان کہیں اور ہو، دھیان تیرا کہیں اور چلا جائے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم نے دنیا ترتیب اسی طرح دی ہوئی ہے کہ پہلے تم پہ مشکلیں آئیں گی اور پھر ضرور ہم آسانی کے دن تمہیں دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی ہم تمہیں مشکلوں میں ڈالے رکھیں. یہ ہمارا اصول نہیں ہے. یہ لازم ہے کہ مشکلوں کے ساتھ ہم نے آسانیاں بھی رکھی ہیں. حضور اسلام کی حدیث سنیے. کل اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے. ایک مشکل کے ساتھ بول دو، سارے بولو. ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیوں کا وعدہ ہے. لہذا انتظار کرو، وہ آسانی آئے گی اور ضرور آئے گی. بیماری کے بعد شفا بھی آئے گی، غربت کے بعد امیری بھی آئے گی، دکھ کے بعد سکھ بھی آئیں گے، قرضوں کے بعد تمہیں اللہ اتنا دے گا کہ لوگ تمہارے مقروض ہو جائیں گے. ایسا ضرور ہوگا. یہ ہمارا اصول ہے. میرے اصول کو اپنا کام کرنے دو. میرے اصول پہ ایمان لاؤ. کبھی بھی مایوس نہ ہو جانا. ہم نے تمہیں یہ دن دیے اس لیے تھے کہ تمہیں مضبوط کر دیں تاکہ آگے جب آسانی آئے تو تمہیں خوب مزہ آئے زندگی کا، تمہیں زندگی کا اصل رنگ نظر آئے، مزہ آئے تمہیں جینے کا، تاکہ آسانی جب آئے تو تمہارا دل خوش ہو جائے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم اور فضل فرما دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. پھر دیکھیے کہ ہمارے نبی کا تو اتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پہ کہ اس امت میں ہوتے ہوئے اس امت کے ایک عام شخص کی شان یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے
تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایک پاؤں کا کانٹا بھی تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. تو بتائیے کتنی بڑی سعادت ہے. بلکہ بزرگوں نے ضمن میں لکھا کہ ایک شخص دکان پہ گیا اور اس نے جا کے کچھ سودا لینا تھا. تو اس نے وہ سودا لے لیا. سودا لے کے جب وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے دائیں طرف، تو ہاتھ ڈالتا ہے تو جیب خالی ہے. ایک دم سے اس کا دل جو ہے وہ ایک کشمکش میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے کہ میرا مال کدھر گیا. اور ساتھ ہی وہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یاد آتا ہے کہ نہیں، وہ میں نے پیسے اس جیب میں ڈالے تھے. اب اتنی تکلیف پہ بھی اللہ اس کی 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہے. بتائیے کہ وہ کس قدر تمہارے غموں کو دیکھتا ہے، تمہارے دکھوں کو جانتا ہے، اور تمہارے دکھوں کو وہ کس قدر قریب سے ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو ہلکی سی تکلیف آئی ہے، اب میں نے اس کا درجہ بلند کرنا ہے اور اب میں نے اس کو کرم اور فضل ضرور دینا ہے. تو اللہ توفیق دے دے اس کو سمجھنے کی. 2 بزرگ بیٹھے تھے اللہ والے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت میری نظر میں اللہ کا دوست وہ ہے کہ جب اللہ اس پہ کوئی مصیبت بھیجے تو وہ صبر کرے، وہ صبر کرے، اس پہ خاموش ہو جائے، اور وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا دوست ہے یہ، اور خاموش ہو گیا، صبر کرتا ہے. وہ دوسرے فرمانے لگے کہ جی نہیں، یہ میری نظر میں وہ دوست نہیں ہے. فرمایا اچھا تو پھر آپ کی نظر میں دوست کون ہے؟ فرمایا میری نظر میں دوست وہ ہے کہ جب اللہ اس پہ کوئی مصیبت بھیجے تو وہ اسے تحفہ سمجھ کے قبول کرے. صبر صبر نہیں، بول دو سارے، سارے بولو. یہ ٹریننگ کرو ذہن کی. اس کو وہ تحفہ سمجھے، میرے یار کا گفٹ آیا، میرے یار کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے یار کی مجھ پہ رحمت ہو گئی. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ساری زندگی بیمار رہیں، ٹھیک ہی نہیں ہوئی کبھی، ہمیشہ بیمار، ہمیشہ بیمار، ہمیشہ بیمار. کبھی 1-2 دن تندرستی کے جب آتے تو رونا شروع کر دیتی. فرماتی مولا کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ وہ جو بیماری کے دن تھے ان دنوں میں تیری یادیں، تیری محبتیں عروج پہ ہوتی تھی، کہ جب سے میں 1-2 دن سے ٹھیک ہوئی ہوں تیری یادیں کم ہو گئی. مولا کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دیکھو ان کا سٹائل آف تھنکنگ کیا ہے، ان کے سوچنے کے انداز کیا ہے، اور ہمارے سوچنے کے انداز دیکھو کیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں ذرا گرم ہوا نہ لگے، دعائیں بھی اسی لیے کرتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، حضرت کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں، مرشد کے پاس بھی اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے مجھے تکلیف نہ کوئی آ جائے. اور اگر کوئی دکھ آ گیا ہے تو اس پہ جناب نے پورا جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لینا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ان لوگوں کے سوچنے کے انداز ہی اور تھے. کہا مولا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، تو ایک دن آپ باہر نکلیں تو اس نوجوان کو دیکھا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. ذرا غور سے سنیے گا، سر پہ پٹی باندھی ہوئی. تو پوچھ لیا بیٹے کیا بات ہے، آج سر پہ پٹی کیوں ہے؟ کہا ماں جان ذرا درد ہو رہا تھا سر میں، کافی دیر سے درد ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ذرا پٹی باندھ دو. کہا اچھا پٹی باندھ لی؟ کہا جی. کہا کتنی دیر سے؟ ماشاءاللہ تمہیں اللہ نے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 34 سال. کہا 34 سالوں کی صحت کی تو پٹی نہیں باندھی تو نے کبھی، آج بیماری کی پٹی باندھ دی. یہ دوسری طرف کیوں ذہن نہیں ہے تیرا کہ وہ جو صحت کے دن تھے اس کی بھی پٹی ہونی چاہیے تھی؟ بولو نا بھائی کہ میں ٹھیک ہوں. جو ہی کوئی دکھ آیا ہے تو ساتھ ہی تم نے پٹی باندھ دی. یہ ہمارا حال ہے. ہم جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں نہیں دیکھتے، جو اللہ کے ہم پہ فضل ہیں انہیں نہیں دیکھتے، اور جو چھوٹا سا غم آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ بس مر تھا گئے، ختم ہو گئے، کوئی زندگی کی اب رہ ہی کچھ نہیں گیا، اب تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچا نا. کیوں؟ غم آ گیا جناب کے اوپر. تو اس کو آج بدل دیجیے آپ انشاءاللہ. بولی نظر آج میں آپ کو ایک ساتھ ساتھ ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، اس کو بدل دیجیے آج انشاءاللہ. بولیے، پھر بولیے. ان چیزوں کی طرف دیکھیے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی. ایک بزرگ گئے نا کسی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس پہنچے بیٹھے تو انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کر دی. کہنے لگے آج لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت. کہا جی حضور یہ گھٹنا درد کر رہا ہے. اچھا گھٹنا درد کر رہا ہے، پتہ کتنی ہڈیاں انسان کے جسم میں؟ کہا 360.
کا ایک ہڈی کا ذکر کر دیا، وہ 259 کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ جو ٹھیک ہیں، وہ جو ٹھیک ہڈیاں ان کی تو بات نہیں تو کرتا، اور ایک ہڈی میں درد ہوا اسی کی بات شروع کر دی تو نے۔ تو ہمارا بس یہ انداز ہے، آج ہم نے اسے بدل کے جانا ہے انشاءاللہ۔ پازیٹیو سائڈ دیکھیے، جو چیزیں اچھی ہیں ان کی طرف نظر کیجیے، جو چیزیں بہتر ہیں آپ کی زندگی میں اس کی طرف دھیان کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ کو کوئی غم نہیں لگے گا، آپ کو لگا نہیں اللہ نے تو مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا فضل کیا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو ساری زندگی گن نہیں پاؤ گے تم۔ ہم اتنی نعمتیں تمہیں دے چکے ہیں، ان کی طرف غور کرو۔ لہذا آج خوش ہو کے جانا ہے انشاءاللہ یہاں سے، اللہ توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت ترین بیماری میں آئے، آپ نے صبر ایوب پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ 60 سال کی عمر تک صحت مند رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ایسی بیماری ڈالی کہ رے ربدنا، اس قدر وہ سخت بیماری تھی کہ زخموں میں کیڑے پڑ گئے، اور اس قدر وہ سخت معاملہ بنا کہ پورا جسم کھا گئے، اور اتنا وہ آپ کو درد تھی، تکلیف تھی کہ 18 سال گزر گئے اس بیماری میں۔ کتنے سال؟ ہم 18 دن نہیں گزار پاتے، 18 سال گزر گئے۔ ایک دن اہلیہ پاس بیٹھی تھی، باقی تو سب چھوڑ چھاڑ گئے، ایک بیوی پاس رہ گئی۔ وہ جو محبت میں پیار میں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، اصل میں وہی آپ کی زوجہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ حضرت خدا را اپنے لیے دعا کریں، میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں، آپ کو کبھی اپنے لیے دعا کرتے نہیں سنا۔ 18 سال ہو گئے، اور میں اچھا تو چاہتی ہے میں دعا مانگوں؟ کہا ہاں مانگیے، 18 سالوں سے آپ بیماری برداشت کر رہے ہیں۔ اب سننا یہ جملہ، کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ صحت کتنے سال رہی؟ کہا جی 60 سال۔ کہا جب 60 سال بیماری کے ہو جائیں گے تب دعا شروع کروں گا۔ ذرا سوچو میں نے کیا بولا؟ جب 60 سال بیماری کے ہو جائیں گے تب دعا شروع کروں گا، پہلے وہ برابر تو ہو لے، جو صحت کا وقت تھا وہ اور بیماری کا وقت برابر تو کر لوں۔ یہ ہوتے ہیں اصل لوگ، یہ ہوتے ہیں زندگی جینے والے۔ میں اور آپ کیا زندگی کاٹ رہے ہیں؟ ہم تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو جیل میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہم تو ایک قید خانے میں ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ ہم کیا زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ہم تو فضول لوگ ہیں۔ اصل لوگ تو یہ تھے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین تو کہو نا، ذرا کہہ دو ذرا آمین۔ اللہ یہ یاد رکھیے کہ غم آپ کو سنوارنے کے لیے دیے جاتے ہیں، غم آپ کو نکھارنے کے لیے دیے جاتے ہیں، غم آپ کو رلانے کے لیے دیے جاتے ہیں، غم آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ذرا بولو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ غم آپ کو اللہ کے بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں، غم آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ سنو، غم آپ کو حضور کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر غم برے ہوتے اللہ اپنے رسول کو کبھی نہ دیتا، اگر غم برے ہوتے محمد عربی کو ایک دکھ نہ اللہ دیتا۔ اتنی محبت تھی ان کے ساتھ، کائنات ان کے لیے بنائی، زمین و آسمان ان کے لیے کھڑے کر دیے، فرشتوں کے وجود ان کے لیے، میں اور آپ ان کے لیے، اللہ نے ساری برکتیں ان کے لیے، بلکہ کہا اگر میں اپنا وجود یہ ظاہر کر رہا ہوں تو یہ بھی محمد عربی کے لیے ظاہر کیا میں نے۔ اے نبی اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنا وجود بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ جو میں نے اپنا خدا ہونا ظاہر کر دیا نا، یہ بھی محمد تیرے لیے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے لیے اتنا کچھ بنایا، بتاؤ دکھ انہیں دینے تھے کیا؟ اتنا پیارا کوئی ہو تو اسے دکھ نہیں دیے جاتے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے، اللہ نے دکھ اس لیے دیے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ نکھرے، میرے بندے کے اندر نکھار پیدا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں، اور وہ بھی سجدوں میں آئے، وہ بھی رکوع کرے، وہ بھی قرآن جب پڑھے تو آنکھوں سے چومے اسے، کیونکہ اس کے دکھ آیا ہے، لہذا اب کوئی وظیفہ شروع کرے، اب کوئی یہ پڑھے میرا نام، اب یہ جپے میرا نام، بار بار اس کو اللہ دکھوں میں سے گزارتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب آتا جائے۔ آدم علیہ السلام کی، دھیان سے سنیے گا، آدم علیہ السلام کی پوری منزل طے ہو چکی تھی، جنت میں موجود تھے، انواع اقسام کی نعمتیں تھی، حضرت حوا علیہ السلام بھی ساتھ تھیں، موج تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔
لیکن میرا رب چاہتا تھا میرا آدم میرے اور قریب ہو، لہذا اللہ نے ایک بنایا، ایک بنایا گیا، ایک انداز بنایا گیا، ایک پوری کہانی کریٹ کی گئی۔ اس کہانی کو کریٹ کر کے مقصد یہ تھا کہ آدم زمین پہ جائے اور جا کے رونا شروع کر دے، بس لہذا زمین پہ آئے، اتنا روئے کہ آپ کے گالوں پہ پانی کی نالیاں بن گئی، پانی کی نالیاں، اتنا روئے کہ پانی کی جگہ ایک دن آنکھوں سے خون آنے لگا۔ کہا مولا اب تو خون آ گئی، اب اس سے زیادہ کتنا روؤں؟ تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ میرے کہو نا سبحان اللہ، ذرا جاگتے رہنا، ذرا میری باتیں دھیان سے سنو۔ وہ اس لیے دیا کہ اللہ آدم کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اس کے اور نمود و نمائش اور برکت اور اس کے اندر کی جو چھپی صلاحیتیں تھیں انہیں نکالنے کے لیے آدم کو زمین پہ بھیج۔ تو اللہ تمہیں بھی کبھی اس آسمان سے اٹھاتا ہے، زمین پہ دے مارتا ہے۔ اللہ تمہیں بھی کبھی ایسی ہی دن دکھائے گا کہ تمہارے لیے ایسی لگے گا کہ میں تو قبر میں دفن ہو گیا۔ نہیں، ذرا تسلی رکھو، تھوڑے دنوں بعد تمہاری آسانی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آگ میں ڈالا، نمرود نے جلائی، آگ میں چلے گئے، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ بنا، زوجہ کو جا کے آپ حرم میں چھوڑ آئے، کعبہ کے قریب چھوڑ آئے، اس آزمائش سے بھی پار ہو گئے، آگ کی آزمائش سے بھی نکل گئے، اتنی سخت تکلیفیں، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اتنی سخت تکلیفوں سے گزر کر جب اللہ نے ساری تکلیفوں سے گزار دیا تو فرمایا ابراہیم اب میں نے تمہیں سارے جہان کا امام بنا دیا۔ وہ ساری تکلیفوں کے بعد امامت عطا کی، ساری تکلیفوں سے گزار کے امامت کا رتبہ ملا، اور ایسا رتبہ سنیے، ایسا رتبہ ملا کہ آقا دو جہاں بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے نماز میں آپ کا ذکر ڈال دیا۔ کوئی نماز ابراہیم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی تکلیفیں سہتا ہے تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دیتا ہے، اللہ تمہیں اس کی بہترین ریوارڈ دیتا ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین انداز دیتا ہے۔ جو تکلیفیں سہ لو گے کل کو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ایسا ریوارڈ دے گا کہ تم کہو گے کاش وہ تکلیف کبھی دور ہی نہ ہوتی، ہمیشہ کے لیے مجھے تکلیف ہی دی جاتی، اللہ حشر کے دن اتنی عزت دینے والا تھا۔ مجھے پتا ہے ایک بات کا، سنو، مجھے پتا ہے تکلیفیں سہنا آسان نہیں ہوتا، پریشانیاں سہنا، بولو نا ذرا، بول دیجئے، آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل کام۔ ہر بندے کا سینہ ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے، ہر بندے کے اندر ایک جیسی برداشت تھوڑی ہوتی ہے، ان کی برداشت اور ہے، ان کی اور ہے، ان کی اور ہے، ان کی اور ہے، برداشت علیحدہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ دنیا میں جتنے بڑے دیکھیں گے ان سب کو اللہ نے مصیبتوں سے گزار کے ہی بڑا کیا ہوتا ہے، کبھی بھی وہ مصیبتوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھے ہی دن رہیں اور آپ آسائشوں میں ہی پلتے رہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں درجے ان لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے ہاں درجے صرف پریشانی، دکھ، تکلیفوں کے بعد جو اللہ تمہیں آزما لیتا ہے اس کے بعد تمہیں جو دیے جاتے ہیں وہ اصل درجے ہوتے ہیں۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سن لو، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں رہے، وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، مصر میں بیچ دیا، بکتے رہے بازاروں میں، پھر زلیخا نے الزام لگا دیا آپ پہ، جیل میں چلے گئے، اسی مصر کے اندر جس کے بازاروں میں بکے، جہاں زلیخا نے الزام لگایا، جہاں پہ جیل میں رہے، اللہ نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا آپ۔ نہیں چھوٹی سبحان اللہ مل کے بولو نا، اسی مصر کے بادشاہ بنے آپ۔ تمہارا بھی کوئی مصر ہے، کوئی نہیں سمجھے آپ؟ ذرا اس جیل میں رہو نا تھوڑی دیر، ذرا تم بھی الزام سہو نا کسی کے، ذرا تم بھی تکلیفیں اٹھاؤ نا، ذرا بکو نا تم بھی بازاروں میں، اللہ تمہیں بھی اس جگہ کا بادشاہ بنائے گا۔ یہ بادشاہ تب ملے گی جب اس طرح کا انداز بناؤ گے، اس کے بعد بادشاہت کی توقع کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اللہ کا اصول یہی ہے،
اللہ اس کی ہمیں توفیق دے دے، آمین کہہ دیجیے۔ تو چاہتے ہیں ہم کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو ہماری، خاص طور پہ یہ میری بیٹیاں نیچے بیٹھی ہیں، خواتین، میں ان سے مخاطب ہوں، یہ بہت جلدی ٹینشن لے جاتی ہیں، اتنی جلدی لے جاتی ہیں کہ ذرا سا کوئی دکھ آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو بس ان کے انداز دیکھیے، پھر بس یہ پھر جو ہے وہ یہی سمجھیں کہ بس ختم ہوگی زندگی، اب مجھے جو ہے وہ خودکشی کر لینی چاہیے، اب کوئی ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے، ختم کر دیں بس، ختم کیوں، دکھ آ گیا زندگی۔ تو ایسا نہ کیجیے، ذرا حضرت آسیہ کی مثال لے لیجیے آپ بھی، ذرا میری ماں خدیجہ کی مثال لے لیجیے آپ بھی، ذرا لے لیجیے رابعہ بصریہ کی مثال آپ بھی، یہ بھی عورتیں ہی تھی نا، ان کے بھی تو بچے تھے، ان کی بھی تو زندگیاں تھیں، ان کے بھی تو معاملات تھے، تو کیوں آپ ایسا سوچتی ہیں؟ میں آپ سے مخاطب ہوں میری بیٹیوں، غموں کو نہ کیا کرو، اور جب غم آئے تو انہیں سینے سے لگا لیا کرو، اسے کہا کرو مولا میں حاضر، میں حاضر، اس لیے کہ اگر اللہ نے مرد کو برداشت کا سلیقہ دیا ہے تو اللہ نے عورت کو جذب کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کو اللہ نے پہلی دفعہ کسی مرد کو نہیں سنایا، جب حضور آئے قرآن لے کر غار حرا سے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو وہ قرآن عطا فرمایا، قرآن کو جذب کرنے کی صلاحیت، یہ قرآن، اور میں تمہیں بتاؤں کیا ہے، ذرا سن لو، ذرا سن لو یہ قرآن کیا ہے۔ قرآن سراپا غم ہے، یہ سر سے پاؤں تک غم کا نام ہے، یہ صرف آنسو ہیں۔ جس کو قرآن کا صحیح نور ملا تم اس کی آنکھیں خشک نہیں دیکھو گے، جس کو قرآن کی صحیح برکت مل گئی تم اس کی آنکھوں کو خشک نہیں دیکھو گے، یہ قرآن سراپا غم ہے۔ تو اس عورت کو پہلی دفعہ قرآن ملا، پتا چلا عورت کے اندر جتنا جذب کرنے کا اللہ نے رنگ دیا ہے وہ مرد کے پاس نہیں۔ لہذا بیٹیوں غموں کو نہ کیا کرو، اللہ نے قرآن میں عورت کو غم سے منع کیا ہے، کہا غم نہ کر، ہر جگہ عورت، حضرت مریم علیہ السلام سے کہا غم نہ کیجیے، ایسے مومن عورتوں سے کہا غم نہ کیجیے، غموں کو عورتوں کو منع کر دیا، مردوں کو نہیں کیا، کہا مردوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں غم بہت کرتی ہیں، کہا غم نہ کیجیے۔ تو بیٹو تم سمجھو میری بات، انشاءاللہ بولو نا ذرا سارے، اس بات کو سمجھیے۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ کسی کو ایسا دیتا ہے انداز، تو یہ میری باتیں آپ کے لیے مشعل راہ بنے، میرے لیے بنے انشاءاللہ، اور ہم زندگی میں اسی طرح رہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ، جب ایمان لائے تو بڑا سخت معاملہ تھا، اور اس وقت مکہ میں بڑی شدت کے حالات تھے، بہت سخت تکلیف سہی آپ نے، بہت سخت تکلیف سہی، چچا تھا مارا کرتا تھا، زنجیروں سے باندھ دیتا تھا، اور اس قدر سخت تکلیف سہی کہ حضور تو مدینے چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، اور ایک دن جو ہے وہ معاملہ ایسا بنا کہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو مدینے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، پھر اس پیچھے جتنی تمہاری جائیداد ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق ہے، لے لو ساری جائیداد لے لو، مجھے مدینہ جانے دو میرے رسول کے پاس۔ کہا لے لیجئے، وہ بھی لے لی، ساری جائیداد چھوڑ چھاڑ کے اکیلے پیدل چلتے ہوئے مدینہ پہنچے، پیدل 16 دن کا سفر کیا، راتوں کا سفر کیا، اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کس طرح پہنچے سنیے۔ جب مدینہ قریب پہنچے نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں جیسے کسی کا، تو قریب گئے تو حضرت بلال نے سلام کیا، پہچانتے تھے، فرمایا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، میرا غلام عبداللہ آ رہا، جاؤ لے کے آؤ۔ ہاں ہاں مل کے کہو نا، ذرا بولو، سارے بولو ذرا، ہاں اگر دکھ سہو گے نا، اگر دکھ سہو گے نا تو حضور کو تیرا پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ رونے لگے، پھر میں حضور کو پتہ ہے میں آ رہا ہوں، کہا وہ تو کل سے تیرا نام لے رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہنچا ہے، ابھی یہاں پہنچا ہے، جاؤ بلال جلدی جاؤ مدینے کے قریب آ گیا۔ ہم بھاگتے ہیں دکھوں سے، ہم بے وقوف لوگ، ہم میڈیوکر لوگ، ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، آقا دو جہاں کی امتی ہیں ہم۔ خیر جب آ گئے تو اسی طرح معاملات چلتے رہے، حضور نے ایک جگہ عطا کر دی اور وہیں پہ رہے، ساری زندگی غربت کی کاٹی۔ وصال بھی جب قریب ہوا، بڑی سخت بیماری کی حالت میں بیمار ہوئے، وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو
صحابہ جمع ہوئے، حضور اسلام نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھایا، جب قبر میں اتارنے لگے نا، تو روایت یہ ہوتی ہے عرب میں کہ قبر میں اتارنے کے لیے اپنے عزیز جو قریبی ہوتے ہیں وہ قبر میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس وقت عزیز تو تھا کوئی نہیں، کیونکہ آپ تو وہاں سے مکہ سے اکیلے آئے تھے. تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر یہ دونوں قبر میں چلے گئے. پڑھ کے لاؤ ہم اتارتے ہیں اسے قبر میں. جب قبر میں اتارنے لگے نا، تو سنو، جب قبر میں اتارنے لگے تو میرے آقا فرمانے لگے نہیں ابو بکر عمر تم بھی باہر آ جاؤ، میں قبر میں جاؤں گا اس کی. حضور قبر میں اتر گئے اور انہوں نے ان کو ہاتھوں سے اٹھ لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹا دیا. دیکھو کیسا صلہ ملا غم سہنے کا. مل کہو نا سبحان اللہ، بولو نا. غم سہنے کا کتنا بڑا اجر ملا، کتنی بڑی جزا ملی کہ حضور نے جنازہ بھی پڑھایا اور حضور نے ہی قبر میں اتارا. اللہ. اور اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد، مجھے نا ان سے بڑا غائبانہ پیار ہے. ایک یہ خاتون ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت ابو طالب ان کی زوجہ ہیں. حضور اسلام جب آپ کے گھر رہے ہیں نا، تو انہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی ہے، اور وہ بڑے سخت دن تھے مکے کے، بڑی خدمت کی ہے، اور ہر جگہ آپ کا ڈھال بنتی تھیں، ہر جگہ آپ کی خدمت میں آتی تھیں، اور جہاں کہیں حضور کو ضرورت پڑتی تھی حضرت فاطمہ وہاں پہنچ جاتی تھی. اور اس قدر پیار کیا ہے حضور سے، اس قدر پیار کیا ہے کہ وہ جو سخت ترین مکے کے حالات تھے اس میں حضور فرماتے ہیں اگر مجھے کسی عورت نے ماں جیسا پیار دیا ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے. جب آپ کا وصال ہوا تو سنو میرے نبی نے کیا کیا. حضور جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ نے قبر جب خود گئی تو آپ فرمانے لگے نہیں ٹھہرو ابھی. جب قبر میں ڈالنے لگے نا انہیں تو کہا ٹھہر جو ابھی. حضور قبر میں اترے اور آپ قبر میں لیٹ گئے قبر میں، اور اس قبر کے اندر لیٹے رہے اور فرمایا مولا دیکھ میں نے اس قبر میں لیٹ کے اسے عزت دے دی ہے، اب میری ماں اس میں آنے لگی ہے، اس قبر کو اجازت نہیں ہے کہ میری ماں کو تکلیف میں ڈالے. لیٹ گئے قبر. یہ غموں کو سہنے والوں کے جزاؤں کے انداز ہے. اللہ جب انہیں جزا دیتا ہے تو اس طرح جزا دیتا ہے. دکھوں کو سہنے والوں کے یہ انداز ہوتے ہیں. حضرت سلمان فارسی شہزادے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، حضور کی محبت میں حضور کی تلاش میں نکلے، کتنی جگہوں سے پھرتے پھراتے، کتنی جگہوں سے بکتے بکاتے، لمبی کہانی ہو جائے گی. کتنے دکھ سہتے ہوئے حضرت سلمان فارسی مدینہ پہنچے. اور جب مدینہ آئے تو اس وقت جب حضور سے کلمہ پڑھا تو 90 سال عمر ہو چکی تھی، 90 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا. اور اس قدر حضور کے پھر ساتھ ساتھ رہے. وہ ساری عزتیں، وہ برکتیں جو آپ نے حضور سے سمیٹی، کیا وہ اس کا انداز تھا کہ ایک دن آقا فرمانے لگے سلمان تو میرے گھر والوں میں سے، سلمان میرے اہل بیت میں سے، یہ میرا اہل بیت ہے. کہاں فارس اور کہاں عرب کا حکمران، کہاں مدینے کا تاجدار، کہاں سید المرسلین امام الانبیاء، اور کہاں ایک فارس سے چلتا ہوا شخص آتا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے گھر والا ہے، یہ میرا اہل بیت ہے. تو جس نے تکلیفیں سہی ہوں اللہ اسے اجر بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے، اللہ اسے برکتیں بھی ویسے ہی دے رہا ہوتا ہے. اللہ تو اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بول دیجئے ذرا، اس کو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ تکلیف سہ رہے ہیں تو تسلی رکھیں، کل کو اس کا اجر بھی آپ ہی نے لینا ہے، کل کو اس کی برکتیں بھی آپ ہی لیں گے. یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کی بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. جن کی بیٹیاں زیادہ ہو جائیں، جن کو اللہ بیٹیاں دے دے، بیٹیوں کے باپ سے پوچھو کہ اس کی تکلیف کیا ہے. ظاہر ہے بیٹی کا باپ ہے، اس سے پوچھو ذرا بیٹیوں کے انداز کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جتنا کرم بیٹی کا باپ سمیٹتا ہے نا اللہ کا، اتنا بیٹے کا باپ نہیں سمیٹ سکتا. اللہ بیٹی کے باپ کو زیادہ عطا کرتا ہے، زیادہ برکت دیتا ہے، زیادہ رحمت دیتا ہے جس کو اللہ بیٹی کا باپ بنا دے. فرمایا آقا علیہ السلام نے، سنو حضور کی حدیث، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ 2 بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے ان کی شادی کر دے، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ. مجھے آپ میں سے کوئی یا کوئی میری یہ بات سنائے، کسی بھی جگہ کوئی عالم موجود ہے دنیا میں، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، میری یہ بات اگر وہ سن لے، کوئی بیٹے کی حدیث لائے،
کہ حضور نے بیٹے کے لیے کہا ہو کہ 2 بیٹے ہوں 3 بیٹے ہوں، انہیں پڑھائے لکھائے شادی کر دے، میرے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی جو بیٹی کی تکلیف سہتا ہے، اللہ کا رسول اس کو یوں کہتا ہے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ساتھ میرے جنت میں ہوگا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور جس کی 2 نہ ہو ایک ہی ہو۔ فرمایا ایک بیٹی کے لیے بھی یہی بات، ایک بیٹی کے لیے بھی یہی انداز، اللہ اسے میرے ساتھ رکھے گا جنت میں۔ تو بیٹیوں والوں خوش نصیب ہو تم، ذرا اپنے لیے کہہ دو نا، ذرا سبحان اللہ بول دو نا، تم خوش نصیب ہو جنہیں بیٹیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تم حضور کے اس حدیث کے نیچے آتے ہو، اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، سنو وہ عورت جو بیٹی کی ماں بنتی ہے، ظاہر ہے بیٹی کو پالنا، بیٹی کا انداز علیحدہ ہے نا، بیٹی کے معاملات اور ہوتے ہیں، تو وہ عورت جو بیٹی کی ماں بنتی ہے، فرمایا خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، وہ خوش نصیب۔ حضور نے اسے لکی کہا، وہ عورت خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے پہلی اولاد بیٹی دے دی۔ میں تو کم از کم اس سے محروم ہوں، میری پہلی اولاد بیٹی نہیں ہے۔ آپ میں سے وہ بڑے خوش نصیب بیٹھے ہیں جن کی پہلی اولادیں بیٹیاں ہیں۔ لہذا ان غموں کو سہنا سیکھو، ان غموں کے اندر سے گزرنا سیکھو، ان غموں کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، یہ تمہیں اعلیٰ بلندیوں پہ لے جانے کے لیے دیے گئے۔ یہ تو چلتی ہے تجھے، ذرا بول دو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تجھے بڑا بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ لہذا ان کو یاد رکھو۔ اسی طرح جو گھر میں تمہارے بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھوں کو سہنا بڑا مشکل کام، کیونکہ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی ضدیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ یہ کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، بیٹھنا ہے تو یہی بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے تو اٹھ ہی جانا ہے، جانا ہے تو چلے ہی جانا ہے، بس ان کی حرکتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان کو سہنا بڑا مشکل کام۔ لیکن سنو وہی بوڑھا جو تمہارے گھر میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ محمد کی عزت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ ذرا بول دو نا، کیا ہے؟ اس کا درد بہت زیادہ ہے۔ بابا جی کو سامنا بڑا مشکل ہے، بوڑھی عورت کو سامنا بڑا مشکل ہے۔ وہ جب بولتی ہے تو اس وقت گالیاں دے دیتی ہے، اس وقت وہ بہت برا بول جاتی ہے، اور جب وہ برداشت نہیں کرتی باتوں کو، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، تو اس وقت بوڑھے کو سنبھالنا مشکل ترین کام ہے۔ لہذا بوڑھوں کے دکھوں کو برداشت کرنا، میرا نبی فرما رہا ہے اس کی عزت کرو، اس طرح ہے جیسے مجھ محمد کی عزت۔ یارو یہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا بولو نا، مجھ محمد کی عزت کے برابر ہے بوڑھے کی، اس لیے کہ دکھ بہت زیادہ ہے، اس کی تکلیف بے حد و حساب ہے، کیسے بوڑھے کو برداشت کرو گے؟ اور اگلی بات سن لو، جس کے گھر میں بوڑھا ہو، فرمایا بوڑھے ماں باپ ہو گئے ہیں تو سنو، جس نے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما۔ وہ بوڑھے کا چہرہ تیرے لیے حج ہے۔ کیوں؟ اسے برداشت کرنا بڑا مشکل، اسے برداشت کرنا بہت مشکل۔ تو آج کے بعد یہ بھی سوچ بدل دو انشاءاللہ، بولو نا ذرا سارے، میں آپ سب کی سوچیں بدل رہا ہوں الحمدللہ، ذرا سوچیں بدلیے آج۔ اگر شب برات چاہتے ہیں تو بدل کے جائیے یہاں سے۔ یہ بوڑھے تمہارے لیے برے نہیں ہوتے، یہ تمہارے لیے عزتوں کے سبب ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بوڑھا موجود ہو، سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ہاں رزق کی علامت ہی بوڑھا شخص ہے۔ وہ جو رزق ہے وہ کمزور کی وجہ سے آ رہا ہے، جو تم میں گھر میں کمزور آدمی ہے اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں دانے آتے ہیں، وہ دانوں کی وجہ ہے، وہ تمہاری روٹی کا ذریعہ ہے، وہ تمہارے گھر کے اندر وہ جو کھانس رہا ہے نا، جس کو تم کہتے ہو کہ تمہیں کالی کھانسی لگ گئی ہے تجھے، وہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تو بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے پورا گھر بیمار ہو گیا، بدبختہ یہ جو کھانس رہا ہے نا، یہ روٹیاں اسی کی وجہ سے کھا رہے ہو تم، اسی کی وجہ سے تیرے گھر رزق اتر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ان بوڑھوں کی وجہ سے برکتیں اتارتا ہے۔ حضور گلی میں جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، دھیان کیجئے گا، حضور جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بوڑھا سامنے سے آ رہا ہے، تو آج تو ختم ہو گئی نا یہ باتیں ساری، بوڑھا سامنے سے آ رہا ہے تو حضور نے صحابہ کو دیکھا، کیونکہ صحابہ ساتھ ساتھ تھے، فرمایا صحابہ ذرا سمٹ جاؤ، بوڑھے کو راستہ دو۔ اور جب وہ قریب سے گزر رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا کہ بوڑھے کی عزت ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی عزت۔ تو اب اس نے سن لیا، وہ رک گیا، اس نے کہا یہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، چہرہ اتنا خوبصورت، چال اتنی خوبصورت، میں جانتا نہیں انہیں،
لیکن لگ رہا ہے کوئی بڑا معزز آدمی، کوئی بڑا بڑا اعلیٰ صفت آدمی ہے. اس نے کہا میری عزت ان کے برابر ہے، یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ کہا نا تو وہ قریب آ گیا، ہاتھ آگے کیا. اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا اور میں چاہتا تھا کبھی زیارت ہو، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی. آج ملاقات بھی ہو گئی ہے اور میں نے آپ کی زبان سے جو سن لیا اب تو کوئی کسر رہ ہی نہیں گئی. مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے. آپ کا دین اتنا خوبصورت ہے، آپ کا دین اتنا پیارا ہے کہ ایک بوڑھے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آؤ آج سے یہ بھی سوچ بدل دو انشاءاللہ. بولو نظر اللہ. اور پھر یہ یاد رکھیے، سنیے بڑی خوبصورت بات، کہ آج دین کی بات کرنا، آج کے دور میں دین کی بات کرنا بڑا مشکل ہے. آج دین کا صحیح رخ دکھانا بڑا مشکل ہے. آج دین کی صحیح گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے. آج دین کے معاملات کو آگے لے جانا بڑا مشکل ہے. خدا کی قسم ہم سے پوچھو جو روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، جو دین کے لیے چل رہے ہیں، جن کے دن اور رات دین کے لیے، میرے ساتھی، یہ میرے سارے بچے، یہ میرے نیچے بچیاں، جو دین کے لیے خدا کی قسم روز کٹتے ہیں، روز مرتے ہیں، اس لیے کہ دین آج چلانا مشکل ترین کام ہو چکا. پوچھو ان سے جو دین کے حلقے چلاتے ہیں، لوگ کتنے ان کے لیے وہ عجیب انداز ہیں، کس طرح لوگ آگے سے ان کو ٹچ کریں اور کس طرح نفرت ہے، کس طرح کے انداز آج بن چکے ہیں کہ کوئی پاس آنا نہیں چاہتا، کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی آنا نہیں چاہتا. تو کتنا مشکل ہے دین کا کام، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے یہ. اس کے باوجود میرے نبی کی وہ حدیث سن لو جو ہم سب کی انرجی بن جاتی ہے، اور ہم جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حدیث ہمارے پیچھے زور لگا رہی ہوتی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا جو فساد کے دور میں میری ایک سنت کو عام کر دے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے. کس دور میں؟ نہیں امن میں، ذرا بولو، امن میں، فساد میں، دکھوں میں، ٹینشنوں میں، رونوں میں، تانوں میں، مینوں میں، ہر لمحے کٹنے میں، اس وقت کوئی کھڑا ہوا اور اس نے حضور کی کسی ایک سنت کو آگے بتا دیا، فرمایا 100 شہیدوں کے برابر اجر. ایک شہید کا اجر ناپا نہیں جا سکتا کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی روح کو جنت میں پہنچا چکا ہوتا ہے. ایک شہید کا درجہ ناپا نہیں جا سکتا. حضور 100 شہیدوں کے برابر کہہ رہے. مبارک ہو تمہیں اے مبلغین، تمہیں مبارک ہو. فساد کے دور میں کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اے تکلیفوں کو سہنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ اس نبی کی حدیث تمہارے لیے پوری کرے گا. امن میں نہیں بات کی، فساد کے دنوں میں. اللہ. اور اسی طرح تمہارا حضرت، تمہارا شیخ بھی تمہیں تکلیفوں سے گزارتا ہے. اب سنو، ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں جو رستوں کے مسافر ہیں، جو طریقت پہ چل رہے ہیں. یہ میرے سارے بچے، اللہ آپ سب کو، یہ میرے بیٹے، یہ سارے بیٹھے ہیں میرے ارد گرد، میں ان پہ فخر کرتا ہوں. خدا کی قسم یہ میرے جسم کا خون ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے. مناسب نہیں لگتا، الفاظ کہنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم میرا بال بال ان کے لیے دعا گو ہے. یہ بڑے اعلیٰ بچے ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں. یہ میرے نیچے بچیاں ہیں، محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ذرا آمین تو بولو نا، ذرا آمین تو کہہ دو، ذرا ان کی دل جوئی تو کر دو، ذرا تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا. ذرا صحیح بول دو نا یار، ان کے لیے آمین کہو. یہ جو اپنے شیخ کی سختیاں سہتے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنے شیخ کے قریب رہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ آزمائش اس کی ہے جو شیخ کے قریب رہے، جو شیخ کے پاس رہے. دور والوں کی کیا آزمائش؟ وہ تو دور ہوتے ہیں، وہ تو موجے مارتے ہیں، بلکہ سارا فیض وہی لے جاتے ہیں. قریب والے بیچارے تکلیفیں سے ایسا مر جاتے ہیں، آزمائشوں سے کٹتے ہیں، دن رات ان کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے. اس لیے قریب جو ہوتے ہیں، بندہ کرے کیا؟ یہ ایسا ہی انداز ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کچھ لوگ ملنے آئے. سنیے، کچھ لوگ ملنے آئے تو کہنے لگے حضرت ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. فرمانے لگے اچھا واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کہا ہاں حضور آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے آپ سے. فرمایا اچھا پھر سوچ لو، کیا واقعی مجھ کیا کہا؟ ذرا بول دیجیے. نہیں آپ ذرا سوئے ہوئے، ذرا بولیے، کیا واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کہا ہاں حضور بڑی محبت. کہا پھر تیسری بار پوچھ رہا ہوں، پھر سوچ لو، کیا واقعی مجھ سے محبت ہے؟
کہا جی حضور بڑی محبت ہے. آپ نے نیچے سے پتھر اٹھائے, مارنے لگے انہیں, پتھر پکڑ کے مارنے لگے. ایک مارا, دوسرا مارا, وہ بھاگ گئے اور بابا پاگل ہو گیا, بھاگ گئے. مسکرانے لگے, کہا بے وقوف جھوٹ بول رہا تھا, اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میرے پتھروں سے ڈر کے نہ بھاگتا, میرا در نہ چھوڑتا, میرا دروازہ چھوڑ کے بھاگ نہ جاتا. جھوٹے, او بدبخت جھوٹے, دفع ہو جا یہاں سے, تو دو پتھر نہیں سہ سکا, تجھے مجھ سے کیا محبت ہے. تو ہم سب کچھ یہی ہیں, ہم کچھ اسی طرح کا انداز ہے ہمارا. دو پتھر کیا لگے, شاہ کا دروازہ چھوڑ کے بھاگ گئے. دو تکلیفیں کیا صحیح ماں, ہمیں تو بس سکون چاہیے, ہمیں تو ایسی کی ہوا چاہیے تھی حضرت صاحب کے پاس, ہمیں تو بڑی نرمی چاہیے تھی, ہمیں تو بڑا سکون چاہیے, بس ختم کرو یار, یہ تو یہاں پہ دکھ بڑے ہیں جی, یہاں پہ تکلیفیں بڑی ہیں. مجھے بتائیے اس کائنات میں سیدنا ابو بکر نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں, اس کائنات میں سیدنا عمر نے کیا کیا سہا ہے, اور پھر ان کو اللہ نے اجر کیا دیا, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. جہاں حضور دفن ہے وہیں وہ بھی دفن. یہ گنبد خضرا صرف حضور کا نہیں ہے, یہ ابو بکر و عمر کا بھی ہے, جنہوں نے حضور کے ساتھ دکھ سہے تھے, جنہوں نے حضور کے ساتھ تکلیفیں سہی تھیں, جنہوں نے حضور کے ساتھ اپنی زندگی ایک ایک لمحہ گزارا تھا. آج اللہ نے گنبد خضرا دونوں کو ادا کر دیا ہوا ہے. اس اصول کو سمجھ گئے انشاءاللہ, بولو نہ ذرا, اس اصول کو جانو. یہ تکلیفیں سہ سہ کے آگے بڑھو, ان تکلیفوں کو اپنے گلے سے لگانا سیکھو, اور ہمیشہ کے لیے اس بات کی پابندی کرو, جس دن دکھ نہ آئے اللہ کی بارگاہ میں خدا کے لیے رونا شروع کر دو, مولا آج دکھ کوئی نہیں آیا, تو کہیں دور تو نہیں ہو گیا مجھ سے, یہ کیا بن گیا میرے ساتھ. نکلو اس چکر سے, جو ہی تم اس سے آزاد ہو جاؤ گے سامنے اللہ کی ذات نظر آ جائے. یہ نہیں جملہ تمہیں سمجھا نہیں آیا میرا خیال, اس سے آزاد ہو جاؤ گے نا اللہ سامنے ہے, اس سے آزاد ہو جاؤ گے نبی سامنے ہے, اس سے آزاد ہو جاؤ گے سارا کرم تمہارے سامنے کھل جائے گا. اپنی ذات سے باہر نکلنا سیکھو, اپنی ذات کے اندر سے یہ دکھوں اور تکلیفوں کی گرمائش باہر نکال دو, اور آج کے بعد وعدہ کرو کہ کبھی نہیں رو گے دکھوں پہ انشاءاللہ. بولو نظر, اللہ کی محبت میں رونا سیکھو. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں, ان آنسوؤں کو دنیا کے دکھوں کے لیے نہ رو لو. یہ ایک ایک آنسو جنت کا آنسو ہے, اس کی قیمت کم از کم جنت ہے. اس ایک آنسو کو دنیا کے لیے نہ رو لو, اس آنسوؤں کو جنت کے لیے استعمال کرو. آج کی رات میری اور آپ کی بڑی قیمتی رات ہے. میں نے آپ کو جو سبق دیا ہے, کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ بول دیجئے, کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح رہو, اور جب بھی اللہ سے بات کرو یہی کہو, مولا ان کی میں پرواہ نہیں کرتا, یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے میرے لیے. حل میں مزید, کیا اور بھی ہے؟ دیجئے, سینہ حاضر. کیا اور حل بھی مزید, اور دیجئے, میں حاضر. مولا یہ تھوڑی سی زندگی کتنے کو دے لو گے مجھے, کتنے کو اور دے دو گے؟ میں حاضر مولا, حاضر میرا سینہ, دے دے اور بھی, تیرا غم سہتا ہوں, تیرا اور دکھ سہتا ہوں. میرا رب کہے گا میرے بندے تو نے حق ادا کر دیا, تو نے حق, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ارے تم جان بھی دے دو تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا, اس لیے کہ رب نے جان دی تھی, اسی نے تم سے واپس لے لی. تو زندگی جینا سیکھو آج انشاءاللہ. اللہ توفیق دے دے اس شب برات کی اس خوبصورت رات میں یہ نیا زندگی کا اصول آج تمہیں جینا سکھا دے. اس سے اچھی کوئی بات نہیں. میرے نبی کی امتی جیئیں, میرے نبی کی امتی خوشیاں دیکھیں, برکتیں دیکھیں, رحمتیں دیکھیں, کرم دیکھیں, اور وہ اس خوشی کو, اس غم کو جو اللہ کی طرف سے آیا اسی طرح قبول کرے جیسے اس نے دیا. مولا جیسے تو نے دیا میں اسی میں راضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر وہ میرے دکھ میں راضی ہے تو مولا ٹھیک ہے, پھر میں سکھ کو کیا کروں گا, مجھے تو مقصد تیری رضا سے ہے. تو سکھ دے کے راضی ہو جا میں راضی, تو دکھ دے کے راضی ہو جا میں راضی. مولا میرے لیے تیسری کوئی بات نہیں ہے. تو ہاتھ اٹھاؤ ذرا, انشاءاللہ بولو نا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ کیجئے, ذکر اس طرح کیجئے, لائٹیں بند کر دیں, دھیان دل کی طرف, دل کا دھیان اللہ کی طرف. ذرا کھڑکی کھولیں, یہ والی, یہ کھڑکی کھول, پورا دھیان لگائیے. وقت دعا ہے اور دلوں کی دنیا بدل رہی ہے.
قریب قریب ہو جائیے، پاس پاس ہو جائیے، ذرا تھوڑا سا کس کیے، ذرا ایک ایک انچ آگے ہو جائیے تاکہ اللہ کو نظر آئے میرا بندہ قریب آ گیا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ایک ادا ہوتی ہے، مجھے یاد آ گئی، میرے حضرت صاحب رحمت اللہ ہمارے شیخ پہ نازل کرے، اللہ اللہ آپ پہ کروڑوں برکتیں نازل، جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا، جنہوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی۔ فرمایا کہ جب تم دعا کا وقت ہو نا تو تھوڑا کھسک جایا کرو۔ حضور کیوں؟ کہا بس اللہ کو دکھا دیا کرو مولا میں قریب ہو گیا تھے، مولا میں قریب ہو گیا۔ آؤ یہ بھی بند کرو، دھیان دل کی طرف رکھیے، فیض برکت نور آپ کی طرف کشاں کشاں آ رہا ہے، اور بس اب چھوڑ دیں دنیا سے ناتا، اپنی دنیا میں گم ہو جائیں، اپنے اندر دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں، بس میری آواز سنیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنا دھیان اندر لے جائیں، اور بس اب رونا آپ کی اپنی ذمہ داری، میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں، میری اپنے بڑے دکھ ہیں، میرے اپنے سینے کے اندر بڑے داغ ہیں، میں ان داغوں کے لیے میں خود اپنے لیے رونا چاہتا ہوں، آپ خود اپنے لیے روئیں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کا؟ بس میرا اتنا ہی کام تھا، میں نے آپ کو قریب کر لیا، میں نے آپ کو مسجد میں بلا لیا، میں نے آپ کو پاس بٹھا لیا، میں آپ کو اس وقت تک 2:30 بجے تک لے گیا، بس میرا اتنا ہی کام، اب آگے آپ کی اپنی دوڑ ہے، دوڑیں جتنا چاہتے ہیں، کریے ذکر، سانس اندر جائے اللہ کہیے، سانس باہر نکلے ہو کہیے، روح کی طرف سے دل کو پاک کرتے جائیے۔ اے اللہ دیکھ میں آ گیا، اپنے گناہوں کو لے کے آ گیا، میرے پاس میرے گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، سوائے مولا تیری رحمت کے اب کوئی سہارا بھی نہیں، اب کچھ رہ نہیں گیا، کچھ پلے رہا ہی نہیں، مولا دیکھ مولا کتنے نوجوان بیٹھے، کریے ذکر اللہ کا نام سانس کے ساتھ، اندر جائے اللہ کہیے، باہر نکلے ہو کہیے، کرتے جائیں۔ سعودین صاحب بھی ذرا پاس آ جائیں، آپ بھی پاس آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں، عثمان آپ قریب آ جائیں، آپ بھی صحیح ادھر آ جائیں، ذکر کرتے جائیں۔ قیوم صاحب آتے ہیں اور وہ کلام پڑھتے ہیں، وہ جو میں نے بھیجا تھا آپ کو، کون سا بلا؟ ہاں وہی والا، ذکر جاری رکھیں۔ ہاں باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، پر میرے حضور باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، پر میرے حضور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے میرے اندر، 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 میرے حضور۔ میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے،
یہ میں غم زدہ ہوں میری طرف مسکرائیے میں غم زدہ ہوں میری طرف مسکرائیے میں گر رہا ہوں تھام لے آ کر میرے حضور میں گر رہا ہوں تھام لے آ کر میرے حضور باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں پر میرے حضور کچھ پھوٹ ہے میرے اندر میرے حضور اللہ میری شکست دلی برقرار رکھ اللہ میری شکست دلی برقرار رکھ آتے ہیں یاد پہلے سے بڑھ کر میرے حضور آتے ہیں یاد پہلے سے بڑھ کر میرے حضور باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں پر میرے حضور کچھ پھوٹ ہے میرے اندر میرے حضور سب امتوں کی ساری خطائیں ہیں ایک طرف سب امتوں کی ساری خطائیں ہیں ایک طرف اور ایک طرف عطا کا سمندر میرے حضور اور ایک طرف عطا کا سمندر میرے حضور اور ایک طرف عطا کا سمندر میرے حضور سب امتوں کی ساری خطائیں ہیں ایک طرف سب امتوں کی ساری خطائیں ہیں ایک طرف اور ایک طرف عطا کا سمندر میرے حضور یا رسول اللہ میرے باہر
سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، پر میرے حضور باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں، پر میرے حضور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے میرے اندر، میرے حضور باہر میں غمزدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں غمزدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں گر رہا ہوں، تھام لے آ کر میرے حضور، میں گر رہا ہوں، تھام لے آ کر میرے حضور، دستے طلب کو چاہے تو نبی دراز کر، دستے طلب کو چاہے تو نبی دراز کر، دے دیں گے بھیک خود ہی بلا کر میرے حضور، دے دیں گے بھیک خود ہی بلا کر میرے حضور باہر روداد اپنی کس سے کہوں آپ کے سوا، روداد اپنی کس سے کہوں آپ کے سوا، کوئی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر میرے حضور، کوئی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر میرے حضور، کوئی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر میرے حضور، قدموں میں بیٹھ کر یہ کرے آپ کی ثنا، قدموں میں بیٹھ کر یہ کرے آپ کی ثنا، دانش کو بھی بلائیے در پر میرے حضور، ہم سب کو بھی بلائیے در پر میرے حضور، ہم سب کو بھی بلائیے در پر میرے حضور، ہم سب کو بھی بلائیے در پر میرے حضور، باہر سے ٹھیک
ٹھیک ٹھاک ہوں میں پر میرے حضور آمین الہی آمین مولا آمین سونے آمین میرے حضور آمین حضور قبول کیجئے قبول کر لیجئے ان غلاموں کو قبول کر لیجئے ان لونے والوں کو قبول کر لیجئے ان چیخوں کو قبول کر لیجئے حضور قبول کر لیجئے آج ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ حضور آج قبول کر لینا حضور اس سے سوا ہم کیا کر سکتے دیکھیے درس بھی دے لیے دیکھیے نعتیں بھی پڑھ لی دیکھیے تلاوتیں بھی ہو گئی دیکھیے ہم نے ساری رات نفل بھی پڑھ لیے حضور اب تو قبول کر لیجئے نا قبول کیجئے دیکھیے یہ وقت بھی ملا یہ شب برات ہے حضور آج قبول فرما لیجئے یہ سارے آپ کی محبت والے بن جائیں یہ سارے آپ کے پیار والے بن جائیں ان کی آنکھیں آپ کی محبت میں برس رہی ہیں ان کے دل آپ کی محبت میں رو رہے ہیں حضور یہ وقت بعد میں نہیں ملنا ہائے یہ وقت نہیں ملنا ہائے یہ وقت نہیں ملنا ہائے یہ وقت بعد میں نہیں آئے گا حضور ابھی قبول کر لیجئے حضور اپنی محبت میں لکھ لیجئے حضور اپنے کرم میں لکھ لیجئے حضور ابھی سینے سے لگا لیجئے حضور ابھی سینے سے لگائیے کرم کیجئے حضور کر دیجئے نا آپ کو کیا رکاوٹ ہے آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں ساری کائنات آپ کے زیر اثر ہے حضور کرم فرما دیجئے حضور فضل کر دیجئے ہم گندوں کو آج گناہوں سے پاک کر دیجئے اپنی طرف نظر رحمت فرمائیے ہمارے جسم اور روح آج پاک ہو جائے ہمارے جسم اور روح آج پاک ہو جائے آج ہمارے اندر سے ہر گناہ نکل جائے ہر نوست نکل جائے ہر برائی آج حضور نکال دیجئے حضور ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے ابو بکر کو بنایا جیسے عمر کو بنایا جیسے آپ نے بلال کی طرف نظر رحمت فرمائی جیسے آپ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے اپنا کرم ان کی قبر میں لیٹ کے کیا حضور ہم بھی اس وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور ہماری روحیں گنبد خضرا کے پاس ہمارے روحیں وہیں پہ ہیں ہمارے جسم یہاں ہیں لیکن ہماری روحیں وہیں حضور قبول فرما لیجئے حضور آج کرم کرنا چاہیے نا حضور اس وقت فضل ہونا چاہیے نا حضور بتائیے کسر کیا رہ گئی ہے بتائیے ہم وہ بھی نکال دیتے ہیں حضور کون سی کسر رہ گئی ہے حضور وہ بھی نکال دیتے ہیں اللہ آج ان سب کو معاف فرما دے اللہ یہ سارے آج بخشے جائیں اللہ ان سب کو بخشش عطا کر دے آج بخشش کی رات ہے اللہ ہم سب بخشش چاہتے ہیں ہم سب کو آج معاف کر دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری آج خطائیں معاف کر دے چاہتے نہ چاہتے جو گناہ ہوئے اللہ بخش دے اللہ ہم سے جو معاملات ہوئے اللہ معاف کر دے الہ العالمین دیکھ مولا تیری رحمتوں کو آج چیلنج کر رہے ہیں ہم مولا تیری رحمتوں کو چیلنج ہو رہا ہے یہ شب برات ہے یہ رحمتوں کی رات ہے یہ فضل کی رات ہے اور اگر بخشے نہ گئے تو کون سی رحمت کون سا کرم کون سا فضل مولا آج بخش دے آج اپنے فضل سے معافی دے دے الہ العالمین دیکھ بڑے رو رہے دیکھ نوجوان رو رہے دیکھ بوڑھے رو رہے دیکھ میری بیٹیاں رو رہی پردہ دار بیٹیاں دیکھیے مولا یہ مائیں یہ بیٹیاں یہ بچیاں یہ رو رہی ہیں اللہ آج سب کی دعائیں قبول فرما لے اللہ آج سب کی دعائیں سن لے جو جس کے لیے مانگ رہا اللہ عطا کر باپ بیٹے کے لیے مانگ رہا عطا کر ماں بیٹی کے لیے مانگ رہی عطا کر اللہ آج مولا بھائی بہن کے لیے مانگ رہا عطا کر بہن بھائی کے لیے مانگ رہی عطا کر مولا ہم سب تیری امت تیرے نبی کی امت کے لیے مانگ رہے عطا کر اللہ فضل فرما مولا یہ دیکھ چند لوگ ہیں یہ کتنے کو ہیں تیری رحمت سمندروں سے بڑی تیری رحمت کے سمندر اتنے ہیں کہ مولا ان کے شمار نہیں یہ دیکھ کتنے کو لوگ ہیں اللہ ان سب کی آج نسلوں کو بھی معاف فرما دے
اللہ ان کی نسلوں کو بھی بخش دے آج، ان کی نسلوں میں کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے، ان کی نسلیں بھی جنتوں میں جائیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاک کر دے۔ اللہ آج اتنی رحمت اتار کہ مولا ان کے اندر، ان کے جسم کے ایک ایک خلیے تک، اور آگے جو جسم کے اندر جو مولا کل کو ان کی اولادیں ہونی ہیں ان تک یہ ساری رحمتیں آج ہی بھیج دے، اللہ آج ہی بھیج دے۔ اللہ فضل فرما دے، ان کی اولادوں کو بھی ولی بنانا۔ اللہ 5 وقت کی نماز دے دے آج، اللہ نماز دے دے، اللہ نماز دے دے، اللہ نمازی بنا دے، اللہ نمازی بنا دے، اللہ نماز کے قریب کر دے، کبھی نماز نہ چھوڑے، اللہ ہمیشہ نمازی بنا، اللہ سچا بنا دے، کبھی جھوٹ نہ بولے، ہماری زبان پہ سچ جاری کر، اللہ جھوٹ سے ہمیں دور کر دے، اللہ ہمیں سچا بنا دے، اپنے زبان سے سچ بولیں، ہمیشہ سچائی پہ، ہمیشہ سچائی پہ رہیں، اللہ قبول کر لے، اللہ ہمیں امانت دار بنا دے، ہمیں امانت دار بنا دے، ہمیں وعدوں کا سچا بنا دے، الہ العالمین ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، ہمارے ماں باپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ اللہ میں ہم انہیں بڑے دکھ دے چکے، ہم انہیں راضی نہیں کر سکے، وہ ہم سے دکھ ہی گئے، مولا ہمارا باپ ہم سے راضی نہیں گیا، اللہ آج قبر میں اس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے، ہماری ماں ہم سے راضی نہیں گئی، اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دے، الہ العالمین ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں انہیں ہم سے خوش کر دے، اللہ ہم ان کی آنکھوں کے تارے بن جائیں، اللہ قبول کر لے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، اللہ ہمارے دل ان کو خوش ہو جائیں، ہمارے ذہن ہماری سوچیں ان کو سوچے تو خوش ہو جائیں، ہماری اولادیں ہمارے لیے فرما بردار بنے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ دیکھ بہت سارے بچے ہیں یہاں، بہت ساری بیٹیاں ہیں، بہت سارے مائیں ہیں، بہت سارے یہاں مولا دیکھ بڑی دور دور سے مہمان چل کے آئے، لاہور سے لوگ آئے ہیں، اسلام آباد سے آ گئے، مولا شیخ پورے سے آ گئے، مولا کچھ لوگ مولا بڑی دور سے چل کے آئے، فیصل آباد سے آ گئے، ملتان سے آ گئے، الہ العالمین بڑی بڑی دور سے چل کے میرے بچے اور بچیاں آئی ہیں، الہ العالمین دیکھ کوئی دور سے چل کے آتا ہے، مہمان آتا ہے تو مولا ہمارا گلہ بن جائے گا، ہمارا گلہ بن جائے گا، اللہ تمہارا گلہ نہ بننے دینا، انہیں معاف کر کے بھیج، اللہ انہیں معافی دے دے، اللہ یہ جو مانگ رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے عطا کر، الہ العالمین دیکھ مولا اس وقت تیرے مدینے میں، تیرے نبی کے مدینے میں کتنی بہار ہوگی، مولا جو وہاں ہیں ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہم سب کو مدینہ دکھا دے، بار بار مدینہ دکھا دے، بار بار مدینے جانے کی توفیق دے دے، بہت سارے ہیں جو نہیں جا سکے، ابھی تک نہیں جا سکے، اللہ پھر مولا ان کو بھیج دے، اللہ جو جا چکے انہیں پھر بھیج دے، اللہ فضل اللہ قبول کر لے، آج مولا تیری بارگاہ سے رحمتوں کا سوال کرتے، ہمارا دل ٹھنڈ میں آ جائے، چین میں آ جائے، کچھ ایسی دعائیں ہیں، کچھ ایسے جملے ہیں لبوں پہ نہیں آ سکتے، لبوں پہ آئیں تو مولا مشکل ہوگی، اللہ رحم فرما، اللہ ان جملوں کو سن رہا ہے، تو سن رہا ہے نا مولا، تو ان جملوں کو سن رہا ہے نا، اللہ ہمارے دلوں کی دعائیں سن لے، الہ العالمین ہمارے دلوں کی پوشیدہ دعائیں سن لے، اللہ اپنا رحم ہمارے شامل حال کر دے، الہ العالمین جنتوں میں اکٹھے کر دے، اللہ جنتوں میں ملا دے، ہم سب کو جنتوں میں ملا دے، الہ العالمین کوئی ایک بھی ہم سے بچھڑ نہ جائے، یہ سارے جتنے ہمیں جنت میں ملیں، اللہ قبول فرما لے، الہ العالمین اس وقت تیری بارگاہ سے رحمتوں کی برسات ہے، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ عطا کر، اللہ کلمے پہ موت ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس وقت کلمہ عطا کر دینا، زندگی جیسے گزری گناہوں میں گزر گئی، غلطیوں میں گزر گئی، کوتاہیوں میں گزر گئی، مولا آخری وقت ہے، اب بڑھاپے کا دور ہے، اللہ اب آخری دن آ گئے ہیں، اللہ آخری دنوں میں ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما، ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ دے دے، ہمیں کلمہ دینا، ہمیں موت ایمان والی دینا، ہمیں قبر میں نبی کی محبت والا، ان کا زیارت والا بنانا، حشر میں حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ دینا، اللہ حشر میں حضور کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دینا، جنت میں ان کے ساتھ والا محل دینا، اللہ قبول فرما، مولا یہ بہت ساری دعائیں لے کے میرے ساتھی بیٹھے، مجھے بعض لکھ کے دیے گئے، مجھے میسج کیے گئے، پوری دنیا سے فون اور میسج آئے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما دے، آج مولا یہ مرکز مجدیہ دیکھ مولا تیری محبت میں بنایا گیا، اس کے ساتھ کلینک ہم نے بنا لیا ہے، تیری نبی کی مخلوق کے لیے، تیرے نبی نے فرمایا جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی،
مولا وہ کلینک آباد ہو جائے، تیرے نبی کی امتیوں کو شفا ملے۔ اللہ درود کے لیے ہم جگہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں عطا کر، ہمیں درود کے لیے جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین یہ 7 والا پلاٹ عطا کر دے، اللہ عطا فرما دے۔ تیرا دین مضبوط ہو جائے گا، تیرے دین میں اور برکت آ جائے گی۔ اللہ ہمیں مال بھی دے، ہمیں عزت بھی دے، ہمیں صحت بھی دے، ہمیں اچھے لوگ بھی دے، تیرے ساتھ چلنے والے، ہمیشہ کے لیے تیرے اندر فنا ہونے والے ہمیں ایسے لوگ عطا کر۔ مولا یہ میرے بچے سلامت رہیں، یہ میری بچیاں سلامت رہیں، یہ فاروقی بردر اینڈ سسٹر سلامت رہیں، ہمیں آن لائن سننے والے پوری دنیا سے سلامت رہیں، جو بڑی محبتوں سے ہمیں سنتے رہتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ ہمارے رزقوں میں برکت دے، ہمیں مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ کے لیے اپنی اور اپنے نبی کی محتاجی عطا فرما۔ ہمیں مولا ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ مولا یہ دعا قبول کر لے، اللہ یہ قبول کر لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا، ہمیں ان میں شامل کر جن سے تو کبھی دکھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے۔ اللہ میرے حضرت پہ اپنی ساری رحمتوں کا نزول کر، میرے شیخ کو مولا بلندیاں دے، میرے شیخ کو عزتیں دے، میرے شیخ کو مولا عرشوں کے ان سے بھی اگلے عرشوں کے رنگ لگا، میرے شیخ کو اپنے علیین میں شامل کر، مولا اپنے مقربین کے بھی جو اعلیٰ جماعت ہے ان کا بھی امام میرے شیخ کو بنا، اللہ بنا دے، اللہ تو بنا دے، اللہ فضل فرما۔ الہ العالمین مولا ان کے مشن کو سنبھالنے کی توفیق دے، ہر حاسد سے بچا لے، ہر برے کی برائی سے بچا لے، ہر مولا نوست کی نوست سے بچا لے، ہر مولا برے کی برائی سے دور کر دے۔ مولا یہ خوبصورت نظام تیرے لیے بنایا، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے دے۔ مولا یہ تھوڑی سی عمر جو تیرے دین کے لیے وقت کر گئی، جتنے ساتھیوں نے میرے ساتھ اس دین کے ساتھ مولا اپنے جسم اور روح کو تج دیا ہے، اللہ ان کو بھی مولا وہی جزا دینا جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ جو سب کو تو دے گا وہ ہمیں دے دینا، اللہ جو ان کو دے گا وہی مجھے دے دینا۔ اللہ قبول فرما لے، ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج، اللہ قبول کر لے، اللہ ہم ان کے خادم قبول کر لے۔ الہ العالمین اپنی رحمت فرما، اگر کسی کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دے، اگر کسی کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دے، اگر کسی کی تربیت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے۔ الہ العالمین میں بندہ ہوں، میں بشر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، ہوتی رہتی ہیں، اللہ اگر ہوئی ہے تو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اپنی طرف سے وہ کمی پوری کر دے، اللہ اپنی طرف سے وہ کمی پوری کر دے، مجدد پاک پوری کر دے، شاہ نقشبند پوری کر دے، میرے حسد پوری کر دے، ابو البیان پوری کر دے۔ مولا ان سب کو مولا اپنے کاملین میں شامل فرمانا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں آخری بات ہے، آخری دعا ہے، مولا اپنا فضل فرما، ہمیں حضور کی زیارت عطا فرما۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر دے، چھوٹے منہ نے بڑی بات کر دی، نبی کی زیارت عطا کر، آج تک نہیں ہوئی جس کو مولا عطا کر دے۔ اللہ تو دینے والا ہے، کیا حرج ہے؟ کیا یہ کسی اور کی امتی؟ کیا یہ کسی اور کی امتی؟ کیا یہ کسی اور کی بیٹیاں بیٹھی؟ کیا یہ فاطمہ کی بیٹیاں نہیں؟ کیا یہ خدیجہ کی بیٹیاں نہیں؟ کیا یہ عمر کے بیٹے نہیں؟ کیا یہ فاروقی نہیں؟ مولا تیرے نبی کی امتی تو کراتے نہ زیارت، تیرے محبوب کی زیارت ہو جائے، بار بار ہو جائے، کئی بار ہو جائے، ہر وقت ہوتی رہے، حضور قریب رہیں، راتوں کو سوئے تو ان کے قدموں میں سر رکھ کے سو۔ حضور آج بنا دے ایسا، حضور آج کرم کر دیجئے نا، حضور آج بخش دیجئے نا، اپنی زیارت بخش دیجئے آج، حضور کرم فرمائیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ مولا ہم اپنے فوت شدگان کو پھر یاد کرتے ہیں، ہمارے گھروں سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا۔ میرے والدین کریمین، میری اہلیہ کے والد محترم، مولا اس وقت مجلس میں جتنے بیٹھے ان سب کے گھروں سے جو جو گیا، میرے حضرت کے والدین کریمین، مولا سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا اور دیگر جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں میں سب کے نام لوں، میں سب کو سینے پہ لکھوں، اللہ میں ان کا حق ادا نہ کر سکوں، اللہ ان کے گھروں سے جو جو چلا گیا
سب کو جنتوں میں جگہ دے، سب کو عزتوں والے دربار عطا کر۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض ہے مولا اپنا کرم اتنا دینا کہ مولا اگلی شب رات تک ہماری زندگیاں عرشوں سے لگی ہوں، عرشوں سے لگ گئی ہوں مولا۔ اولادیں عطا کر، عزتیں عطا کر، مال عطا کر، صحت عطا کر۔ یہ جو آج سوچ دی ہے کبھی غموں سے گھبرائیں نہ، کبھی پریشانیوں سے ڈرے نہ، کبھی دکھوں سے پیچھے نہ ہٹیں، کبھی مولا دکھوں سے گھبرا کے تو کوئی ایسا عمل نہ کریں جو تجھے ناپسند ہو۔ اللہ ہمیں اس سبق کو آج یاد رکھنے کی توفیق۔ مولا اپنے رحم کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ایک بات کرنی ہے، اللہ اپنا کرم اس طرح کرنا کہ مولا ہمیں اپنے حضرت کا دست و بازو بنائے رکھنا، اپنے حضرت کا دست و بازو بنائے۔ جب وہ دیکھے تو ہمیں دیکھے، جب وہ سوچے تو ہمیں سوچے، جب وہ اپنا کام کوئی سوچے تو ہمیں وہ کام دے، جب ان کی نظر اٹھے تو ہماری طرف اٹھے۔ اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بنا دے، ان کا دست بھی بنا، بازو بھی بنا۔ لا حول ولا قوت الا، انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی، انہوں نے ہم پہ بڑی شفقت کی ہے، انہوں نے ہم پہ اپنا خون لٹایا، انہوں نے ہم پہ اپنے مولا ایک ایک دام، ایک ایک دم، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ صرف کیا۔ آج مولا ہم انہیں جزا دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے دست و بازو بنتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو کے دو شعر صلاۃ والسلام کے پڑھیے اور پھر صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم ہوگی۔ صلاۃ و تسبیح کے لیے آپ یہیں کھڑے رہیں گے، باہر نہ کوئی جائے، تسلی سے صلاۃ و تسبیح ادا۔ اس کو بھی لائٹیں بھی بند رہنے دیں، ابھی صلاۃ والسلام ہو رہا ہے۔ صلاۃ والسلام کے لیے دو شعر پڑھ لیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اور جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، اور اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام، یا رسول اللہ
اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہدیہ درود و سلام تیرے پاکیزہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، قبول و منظور فرمایا جائے۔ اسی طرح وہاں حاضر ہو کر مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی توفیق نصیب ہو، بار بار نصیب ہو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سخل لنا اشکالنا، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحے بنا لیجئے، ابھی صلاۃ التسبیح ادا ہوگی، صلاۃ التسبیح کے لیے صفحے بنا لیجئے۔ مائک دے دیجئے دوسرے والا، منیر صاحب مائک دے دیجئے، صفحے بنا لیں۔ عثمان صاحب پڑھیں گے۔ نہیں آپ آگے